الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: المرء مع من أحب إليه. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. بابا سے بلند پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے. قربان دل و جان میں کیا شان تمہاری ہے. مل کر پڑھو. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے. قربان دل و جان میں کیا شان تمہاری ہے. اور کیا پیش کرے تم کو، کیا چیزیں ہماری ہیں. کیا پیش کرے تم کو، کیا چیزیں ہماری ہیں. یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے. اور تصویر تیری ہم نے اے جلوہ جانا نام. تصویر تیری ہم نے اے جلوہ جانا نام. سو آئینے توڑے ہیں تب دل میں اتاری ہے. سو آئینے توڑے ہیں تب دل میں اتاری ہے. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے.
حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا لاتعداد احسان و شکر خلاق عالم نے ہم سب کو یہ مبارک دن عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق عالم ہم سب کو ان مبارک دنوں کی برکت عطا فرمائے۔ آج کا موضوع صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے حضور نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس طرح بے مثل و بے مثال باکمال پیدا فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سرکار کو صحابہ بھی بے مثل و بے مثال عطا فرمائے ہیں۔ ورنہ پچھلے انبیاء کرام کی ہسٹری کا مطالعہ کیجیے، قرآن کے اندر پچھلے انبیاء کا ذکر موجود ہے۔ ان انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حواری یعنی دوست صحابہ عطا فرمائے، لیکن وہ دوست وہ ایسے ہوتے تھے کہ کبھی بھی انبیاء پر مشکل وقت ہوتا تھا تو وہ ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ کھانے کا وقت ہو، اچھے اچھے مشروبات کا وقت ہو تو وہ آگے نظر آتے تھے کہ ہم تو آپ کے عشاق ہیں، آپ کے یار ہیں۔ اور جب بھی جہاد کا موقع آتا، کوئی نبیوں پر حملہ کرتا تو وہ جان چھٹا کر وہاں سے بھاگتے تھے۔ لیکن تمام نبیوں کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ایسی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی حملہ ہو تو پہلے ہم پر سے گزرے گا، بعد میں حضور کی طرف پہنچے گا۔ زندگی میں یہ واقعہ تھا، لیکن آج میرا آقا اپنی قبر کے اندر ہے۔ آج بھی اگر میرا آقا کی عزت پر حملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے میرا آقا کے عشاق جانیں اپنی ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے یا مار دیں گے، مصطفیٰ کی عزت پر حملہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ 1400 سال سے مسلمانوں کا ایک ایمانی جذبہ ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ ہمارا ایمانی جذبہ سلامت رہے گا۔ پورے 73-72 فرقوں کے اندر ایک ہی مذہب اہل سنت والجماعت ایسا فرقہ ہے کہ جو انبیاء کرام کی معاملات ہوں، اولیاء کے ہوں، صحابہ کے ہوں، اہل بیت کے ہوں، جس ہستی پر بھی جس کی عزت پر حملہ ہوتا ہے سب سے آگے فرنٹ سیٹ پر وہی لوگ نظر آتے ہیں کہ جن کے دلوں میں ان ہستیوں کی محبت ہے، پیار ہے، ادب تعظیم ہے۔ تو آج انہی صحابہ کرام کے حوالے سے چند ایک محبت کی باتیں سماعت کریں گے کہ وہ محبت صحابہ کرام کس طرح رسول اللہ سے فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب تک ماں باپ، عزت، اولاد، مال، دولت، بیوی، بچے، عزت، شہرت، پگڑی، دستار، ہر چیز سے بڑھ کر جب تک رسول اللہ سے محبت نہیں ہے بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے آپ کے ایمان کے اندر دعوے میں ثابت کر ہی نہیں سکتا کہ میں ایمان والا ہوں، مومن ہوں، وہ کبھی اس چیز کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اور میں نے کہا آپ کو اپنے مومن کہلوانے کی یا اپنی مومن ہونے کی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے رسول اللہ سے ہر چیز سے بڑھ کر مصطفیٰ کریم سے محبت کرو۔ یہ محبت کرنا میرا اور آپ کا کام ہے، ایمان کے اندر مکمل کرنا میرے رب کائنات کا کام ہے۔ وہ خود آپ کو جو ہے، مجھے بھی آپ کو بھی، ہر شے کو ایمان کے اندر مکمل فرمائے گا۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کیجئے، آقا کریم سے پیار کیجئے، اور جو لوگ میرے مصطفیٰ کریم کی عزت پر پہرا دیتے ہیں ان صحابہ کرام سے بھی اپنے آپ کو محبت کیجئے، ان کی محبت دلوں میں بٹھائیے۔ حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المرء مع من احب، فرمایا کہ جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ حضور کی حدیث کہ جس کو دنیا میں جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور حدیث آپ جو ہے برابر میچ کر لیجئے، ملا لیجئے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم ارواح کے اندر
کہ جب دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، دنیا کے اندر بالکل نہ تو دنیا تھی نہ زمین تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ختم تھا، ہست نہست بالکل برابر تھا، ساری روحیں جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں موجود تھی، انبیاء کی، اولیاء کی، صحابہ کی، کفار کی، منافقین، یہود و نصارہ، سب کی، پاک پلید ناپاک سب روحیں اللہ کی بارگاہ میں جب موجود تھیں، تو وہاں پر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عالم ارواح میں جس روح کو جس کی روح سے محبت تھی، فرمایا دنیا کے اندر بھی اس روح کو اس سے محبت باقی ہے۔ توجہ ہے نا، عالم ارواح میں جس کی روح کو جس سے محبت تھی، دنیا میں بھی اس کو اس سے محبت ہوگی، اور فرمایا کہ عالم ارواح میں جس کی روح کو جس سے محبت نہیں تھی، تو دنیا میں بھی اس کو اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ اب یہ حدیث ہے، آج جو لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان پر تبرہ کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، کفار و جہنمی ہونے کے ٹائٹل لگاتے ہیں، تو اگر وہ گستاخی کرتے تو ان کا قصور نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ جس کو عالم ارواح میں محبت تھی تو دنیا میں اس کو محبت ہوگی، اور جس کو وہاں محبت نہیں تھی تو اس کو یہاں بھی محبت نہیں۔ تو جو آپ گستاخی کرتے ہیں تو ان کا قصور نہیں ہے، ان کے نصیب کا قصور ہے کہ جب وہاں پر انہیں صحابہ سے محبت نہیں تھی تو دنیا میں صحابہ سے محبت وہ کہاں کر سکتے ہیں۔ میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں عالم ارواح کے اندر رسول اللہ سے بھی محبت تھی، اونچی آواز سے بولو، عالم ارواح میں ہمیں اپنے نبی سے بھی محبت تھی تو ہم دل کھول کر نبی کا میلاد بھی بناتے ہیں، عالم ارواح میں ابو بکر سے محبت تھی تو ہم دل کھول کر شان ابو بکر صدیق بھی بیان کرتے ہیں، عالم ارواح کے اندر حضرت عمر سے محبت تھی تو آج عمر کی عزت کا پیرا بھی کھڑے ہو کر دیتے ہیں، عالم ارواح کے اندر حضرت عثمان غنی سے محبت تھی، آج عثمان غنی کی عزت کرتے ہیں، عالم ارواح کے اندر مولا علی سے محبت تھی، آج ہم مولا علی کی عزت کے قائل ہیں، عالم ارواح کے اندر حسن و حسین سے محبت تھی تو سنی سے بڑھ کر حسن و حسین سے کوئی بھی محبت کرنے والا دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تو جس کو وہاں محبت تھی اس کو یہاں بھی محبت ہے، اور جس کو وہاں محبت نہیں تھی اس کو یہاں محبت ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ میرے نبی کی حدیث ہے کہ جس کو عالم ارواح میں محبت نہیں ہے نا، وہ دنیا میں کبھی بھی محبت نہیں کر سکتا، وہ گستاخی کرے گا، وہ گالیاں بکے گا، تبرہ کرے گا، اور جو شان بیان کرے، جو مقام بیان کرے، اس کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میری دوستی وہاں بھی تھی تو میری دوستی یہاں بھی ہے۔ تو عالم ارواح میں جب تمہاری ہماری دوستی تھی تو پھر دنیا میں بھی دوستی ہے، تو جب دنیا میں دوستی ہے تو قیامت میں بھی ہوگی، چونکہ سرکار فرماتے المرء مع من حب الیہ، کہ جس کو جس سے محبت ہوگی قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ دنیا بننے سے پہلے بھی اللہ والوں کے ساتھ تھے، دنیا میں بھی اللہ والوں کے ساتھ ہے، قیامت میں بھی اللہ والوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ہمارے نصیب کی بات ہے، اللہ تعالی ہمیں اسی نصیب پر قائم و دائم فرمائے۔ حدیث مبارکہ سماعت کیجئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر کے دن نماز فجر مسجد نبوی میں پڑھا رہے ہیں۔ کون سے دن؟ پیر کے دن، فجر کی نماز۔ سرکار کا مصلی ہے لیکن کھڑا امتی ہے، اور وہ امتی کون ہے کہ جس کو خود میرے مصطفیٰ نے کھڑا فرمایا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، اہل بیت کے لوگ، صحابہ کرام سب پیچھے کھڑے ہیں، وہ امام بن کے حضور کے مصلی پہ کھڑا ہے، نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز کی حالت میں سرکار نے اپنے گھر کی جو کپڑا تھا، پردہ تھا، اس کو ہٹایا۔ بیمار تھے حضور، چرپائی سے آئے، اٹھ کر دروازے پہ کھڑے ہو گئے، پردہ ہٹا کر اپنے غلاموں کو دیکھا، صحابہ کرام کو رسول اللہ دیکھ رہے تھے، غلاموں کو۔ تو جب صحابہ، حدیث بخاری کی توجہ کرنا، پردہ ہٹا کر غلاموں کو دیکھ رہے تھے، یعنی میرے نبی کو پتا تھا کہ آج پیر کا دن ہے، آج میرا وصال ہوگا، تو کیوں نہ وصال سے پہلے مکھڑا مصطفیٰ یاروں کو دکھا دیا جائے، کیونکہ یہ مجھے پتہ ہے میرے بعد رہ نہیں سکیں گے، مجھے پتہ ان کی حالت کا، یہ زندگی میں میرے ساتھ اتنے محبت کرتے ہیں،
اگر میری خبر ہو گئی کہ وصال ہو گیا تو ان کا تو حال برا ہو جائے گا. تو لیکن یہ تو کم سے کم یاد رکھیں گے کہ جب آخری دن تھا تو سرکار نے وصال فرمایا، لیکن ہمیں دیدار کرا کے وصال فرمایا ہے. یہ تو قیامت تک اس بات کو یاد رکھیں گے. آئے سرکار باہر دروازے پہ کھڑے ہو گئے، پردہ ہٹا کے صحابہ کرام کو دیکھا. اب یہ یاد رکھیے گا کہ جو سرکار کا منبر تھا وہ تھا قبلے کی طرف. کدھر؟ اس چیز کو دیکھو، یہ میرا مصلی ہے نا، یہ قبلے کی طرف. حضرت عائشہ کا گھر جو سرکار کا گھر تھا وہ تھا اس طرف مشرق کی طرف. یہ جو لائبریری ہے، اور دیکھو تو صحیح، یہ جو لائبریری یہ گھر تھا، یہ مصلی، یہ قبلہ، یہ ہے حضرت عائشہ کا گھر جہاں سرکار آرام فرما رہے. تو سرکار کا وصال بھی حضرت عائشہ کی گود میں ہوا ہے. سر سرکار کا جھولی میں تھا حضرت عائشہ کی، فرشتے نے روح پرواز کی ہے. یاد رکھنا، یہ گھر ہے، سامنے سرکار کھڑے، صحابہ ادھر کھڑے. چہرہ کدھر ہے صحابہ کا؟ ادھر ہے یا ادھر ہے؟ ادھر. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ سرکار جب سامنے آئے نا تو صحابہ کرام نے منہ یہاں سے ہٹا کے ادھر کر دیا. نماز ہو رہی ہے، نماز میں اور آپ چہرہ موڑیں گے نماز ختم ہو جائے گی. قبلے سے سینہ پھر جائے نماز فاسد، دوبارہ لوٹانی پڑے گی، نیت توڑ کے دوبارہ شروع کرنی پڑے گی. صحابہ کرام نے چہرہ ادھر موڑ لیا. صدیق اتنی خوشی ہوئی، صحابہ کہتے کہ ہمیں تو اتنا خوش ہوا ہے، ہمارے دل اتنے خوش ہوئے دیدار مصطفیٰ سے کہ ہمیں ڈر تھا کہ ہم کہیں نماز نہ توڑ دیں سرکار کے چہرے کی خوشی میں. کوئی معمولی بات ہے حضور کو دیکھنا؟ میرا آقا وہ چہرہ کہ جس کو دیکھنے کے لیے خدا بھی عرشوں پر بلواتا ہے، اس محبوب کو رات کو اندھیرے میں بلاتا ہے کہ ہمیں آپ کو دیکھنا ہے. وہ چہرہ جس کو، اور شاعر نے آیا ہے سبحان اللہ اونچی آواز سے، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی ہے. کراچی کے اندر حضرت پیر سید ریاض الدین شوروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی ہے اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا. جس چہرے کو خدا دیکھتا اس چہرے کو ہمیں بھی دکھا جانا. صحابہ کرام نے چہرہ ادھر کیا، خوشی تھی، ڈر تھا کہ نماز نہ توڑ دے. صدیق اکبر کو جب خبر ہوئی کہ میرے مصطفیٰ کریم تھا تشریف لا چکے، اچھا وہ صدیق اکبر کو یہ ڈر تھا کہ ہو سکتا ہے کہ سرکار نماز کے لیے آ رہے ہوں گے. وہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے آنے لگے کہ صحابہ کے صف میں کھڑا ہو جاؤں. نماز رب کی ہو رہی ہے، ذہن میں بھی رسول ہے، دل میں بھی رسول ہے، حرکتوں میں بھی رسول ہے. بلا وجہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. ہو بھائی، ہماری تو نماز جب تک نہیں ہوتی جب تک مدینے والا مصطفیٰ نہ آ جائے. ہماری تو نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک ہم سر ہمارا جھکتا خدا کے لیے، دل ہمارا مصطفیٰ کے لیے جھکا کرتا ہے. وہی تو اصل عبادت ہوتی ہے کہ ہمارے ذہن میں. اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جب عطیات میں بیٹھو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب یہ پڑھو نا تو امام راضی کہتے دل اور دماغ میں یہ تصور رکھو کہ مصطفیٰ سلام سن رہے ہیں. یہ تصور تمہیں رکھنا پڑے گا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں میرے محبوب سن رہے ہیں. اور ایسے ایسے بھی اللہ والے گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں عطیات پڑھ رہا تھا، السلام علیکہ ایھا النبی میں نے پڑھا، سرکار کی بارگاہ سے جواب نہیں آیا، پھر پڑھا، پھر جواب نہیں آیا، بار بار پڑھتا رہا. لوگوں نے پوچھا بار بار کیوں پڑھتے ہو؟ کہنے لگے اس لیے جب تک مدینے سے جواب نہیں آتا میں سلام نماز کا پھیرتا ہی نہیں ہوں. جب تک وہاں سے سلام کا جواب نہیں آتا، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، نماز کے اندر بار بار میں یہ پڑھتا رہتا ہوں جب تک محبوب مصطفیٰ جواب نہ دے میں آگے کچھ پڑھتا ہی نہیں ہوں. تو یہ عقیدہ آپ کو رکھنا پڑے گا. اور جواب وہی دیتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، مردے جواب نہیں دیتے. اب توجہ کیجئے، صحابہ کرام نے منہ کیا حضور کی طرف، صدیق اکبر پیچھے آ گئے. وہ سمجھے کہ جی حضور نماز کے لیے آ رہے ہوں گے. جیسے پیچھے آنے لگے، نماز کے اندر ہلنا جلنا آگے پیچھے ہونا ہی نماز کو توڑ دیتا ہے.
لیکن صحابہ نماز میں آگے پیچھے ہو رہے ہیں، کبھی مصلی پہ آتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں، میرے نبی نے کسی کو یہ حکم نہیں فرمایا کہ نماز توڑ کے دوبارہ پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کی اطاعت ہی در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنے در حقیقت خدا کی بارگاہ میں بیٹھنا۔ اب سب سرکار نے فرمایا کہ جی نہیں ابو بکر آگے ہو جاؤ، نماز پڑھاؤ۔ سرکار نے آواز سے کہا، صحابہ نے سنا یا نہیں سنا؟ حدیث بخاری کی ہے۔ فرمایا نہیں آگے آ کے اپنی نماز پوری کرو، اتنا کہا۔ صاحب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے پردہ ہٹایا تھا نا تو کہتے ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کا قرآن کھل گیا ہے۔ مصطفیٰ کریم کا چہرہ کھلا ہوا قرآن لگ رہا تھا کہ قرآن کا صفحہ کھلا ہے۔ ایسا پردے سے سرکار نے جب چہرہ ہٹایا تو ہمیں ایسا لگا کہ قرآن کا صفحہ کھل گیا ہے۔ اب میں نے کہا بھائی بے وقوف آدمی، مصطفیٰ کریم کیا ہے ان سے پوچھو جنہوں نے سر کی آنکھوں سے میرے محبوب کو دیکھا ہے، وہ تمہیں بتائیں گے حضور کیا ہے۔ ہر ایک سے نہ پوچھو کہ جنہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، صحیح طور پر پڑھا بھی نہیں۔ سرکار نے پردہ گرایا اور اسی دن میرے آقا کا وصال ہو گیا۔ وہ آخری دیدار کا صحابہ کا پیر کا دن، سرکار کریم علیہ السلام کا وصال۔ میں اس حدیث سے سمجھانا بتانا یہ چاہتا ہوں، نماز رب کی ہو رہی ہے، تصور میں رسول ہے۔ نماز رب کی ہو رہی ہے، باتیں مصطفیٰ سے ہو رہی ہے۔ نماز رب کی پڑھی جا رہی ہے، اطاعت مصطفیٰ کی جا رہی ہے۔ اور میں نے کہا نماز کے اندر کوئی بھی فعل ایسا ہو جائے جو نماز فاسد کرنے کے منافی ہے تو نماز توڑ دیتا ہے۔ نماز میں چلنا نماز توڑ دیتا ہے۔ کسی نے سلام کیا، آپ نے نماز پڑھتے پڑھتے کہا وعلیکم السلام، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کسی نے کہا چھینک آنے پر الحمدللہ، آپ نے نماز میں کہا یرحمک اللہ، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، خدا کی عبادت اور کر رہے ہیں خدا کی، اور باتیں مصطفیٰ سے کر کے بتا رہے ہیں کہ اصل عبادت ہی وہ ہے جس میں مصطفیٰ کی اطاعت کی جا رہی ہے۔ اصل عبادت وہ ہوا کرتی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ادب یہ بہت بڑا مقام ہے۔ صحابہ کرام تو عشق رسول کے اندر نماز چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے آ جاتے ہیں۔ یہ ہے صدیق اکبر کا عشق رسول۔ آگے چلیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے مصطفیٰ کریم کا عشق اللہ نے کیا عطا فرمایا۔ مدائن جب فتح ہوا حضرت عمر کے دور کے اندر، کیا مدائن یمن جب فتح ہوا، مال غنیمت بہت سارا لے کر آئے، مدینہ کے اندر آ کر تقسیم فرمانے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ ہے حضرت عمر کا بیٹا۔ کس کا؟ عمر بھی صحابی تو بیٹا بھی صحابی۔ آپ نے اپنے بیٹے کو 500 درہم دیے، جو مال تقسیم کیا مال غنیمت 500 دیے۔ حسن و حسین چھوٹے چھوٹے بچے آئے نا تو 1,000 روپے 1,000 درہم حضرت عمر نے دونوں بچوں کو دیے۔ اور بیٹا تھا نا، اس نے کہا ابو جی حسن و حسین تو چھوٹے تھے، جب میں ان کے نانا رسول اللہ کے ساتھ جہاد کرنے جاتا تھا میں جوان تھا، یہ چھوٹے بچے تھے، میں جہاد میں جاتا تھا، ہر جگہ حضور کے ساتھ ہوتا تھا۔ ابھی میں بڑھاپے کی عمر کو میں پہنچ رہا ہوں اور اس وقت میں جوان تھا جب حضور زندہ تھے، تو یہ تو چھوٹے تھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ نے توجہ کرنا، آپ نے 1,000 درہم دے دیے، مجھے صرف 500 دیے۔ حضرت عمر کا جملہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بیٹا ان کے برابر حصہ جب لینا جب ان جیسی فضیلت تجھے اللہ عطا فرمائے، پہلے ان دونوں جیسی فضیلت حاصل کرو پھر ان جیسا مال لینا۔ ابا جی وہ کیوں؟ فرمایا تو مجھے بتا برابر حصہ کیسے لے گا؟ تجھے پتہ ان کا باپ کون ہے؟ تجھے پتہ ان کی ماں کون ہے؟ تجھے پتہ ان کا نانا کون ہے؟ بول تو صحیح نہ اسی آواز سے سبحان اللہ یار۔ تجھے پتہ ان کا بھائی کون ہے؟ ان کی پھوپھیاں کون ہے؟ ابا جان بتائیے۔ فرمایا بیٹا برابر تو حصہ وہ لے کہ جن کا باپ مولا علی ہو۔ اگر تیرا حضرت عمر کا بیٹا ہے، وہ بکواس کرتے ہیں جو صحابہ کرام پر بھوکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی صحابہ اہل بیت کے دشمن، اور میں نے کہا بے وقوف، اگر صحابہ اہل بیت کے دشمن ہوتے تو حضرت عمر اپنا بغض ظاہر کرتے، 500 حضرت حسن حسین کو دیتے، 1,000 اپنے سگے بیٹے کو دیتے، لیکن عمر نے اپنے بیٹے کو کم دیا، ان کو زیادہ دے کے بتا دیا جو کچھ بھی ہے سب مصطفیٰ کے گھرانے کا ہی تو ہے، جو کچھ بھی ہے سب اہل بیت کا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا برابر حصہ کیسے مانگنا چاہتا ہے؟ بتا تیرے باپ کا نام علی ہے؟ بولو نا یار سبحان اللہ اچھی بات۔
بتا برابر حصہ لینے والے، تیرے باپ کا نام علی ہے، تیری ماں کا نام فاطمہ ہے، تیرے نانا کا نام مصطفیٰ ہے، تیری نانی کا نام خدیجہ ہے؟ کہنے گا نہیں۔ تو فرمایا بیٹے تو جانتا نہیں یہ حسن و حسین وہ ہے جن کا باپ علی ہے، جن کی ماں فاطمہ ہے، جن کا نانا مصطفیٰ ہے، اور جن کی نانی خدیجہ کبریٰ ہے، جن کی پھوپھی حضرت ام کلثوم ہے، حضرت رقیہ ہے، حضرت زینب ہے۔ بتا ایسے گھرانے والے تیرے ہیں؟ بیٹا کہتا ایسے گھرانے والے نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا جب ایسے گھر والے تیرے نہیں، تیرے گھر والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں تو تجھے حصہ برابر کیسے دے سکتا ہوں؟ جب تیرے ماں باپ ان کے ماں باپ کے برابر نہیں، تیرے نانا نانی ان کے نانا نانی کے برابر نہیں، جب تیرا پورا خاندان مصطفیٰ کے خاندان کے برابر نہیں ہے تو مصطفیٰ کے بچوں کے برابر تجھے حصہ کیسے دے سکتا ہوں؟ میں تجھے کبھی بھی اس کے برابر حصہ نہیں دے سکتا۔ میرے دوست و بزرگوں، حضرت عمر کا بیٹا، نام حضرت عبداللہ ابن عمر، محبت کیا ہے؟ بیٹھے ہوئے صحابہ کی جماعت میں، بیٹھے بیٹھے اچانک آپ کا پاؤں سن ہو گیا۔ انسان کا ہو جاتا ہے نا، وہ مارتے ایسے کرتے اس کو سن ہو جاتا، زن زن چلا کرتی ہے، سن ہو گیا۔ صحابہ کرام نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی میرا پاؤں سن ہو گیا۔ اچھا صحابی کا عقیدہ دیکھو، صحابہ نے یہ نہیں کہا چلا دے ملم پٹی کروا دیں، چلو کسی حکیم پہ تیری چنک نکلوا دیں پاؤں کی، چلو کسی پہ دوا، نہ کچھ بھی نہیں کہا۔ صحابہ کرام نے کہا بھائی پاؤں سن ہو گیا، درد ہو رہا ہے؟ کہا بالکل۔ کہا ایک دوائی ہے، کیا؟ کہ اس کا نام لے کہ تجھے جس سے دنیا میں سب سے بڑھ کر محبت ہے۔ صحابی رسول کا بیٹا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اچھا پاؤں صحیح ہو جائے گا؟ کہاں بالکل فوری صحیح ہو جائے گا۔ بیٹھے بیٹھے اس صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کہا خطرت رجل ابن عمر فقال له رجل اذکر احب الناس الیک فقال یا محمد، کہتے اگر میں نام لوں گا تو میرا پاؤں ٹھیک ہوگا؟ کہا بالکل ٹھیک ہوگا۔ کہتے بیٹھے بیٹھے میں نے کہا یا محمد یا محمد یا محمد، کہتے میں نے مصطفیٰ کا نام لیا، اللہ کی قدرت ادھر زبان سے نام لے رہا تھا، ادھر پاؤں کا درد بھی صحیح ہو رہا ہے۔ ادھر مصطفیٰ کا نام لے رہا تھا، ادھر میرا پاؤں صحیح ہو رہا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ بتائیے آپ کا پاؤں کیسا صحیح ہوا؟ کہ میرا مصطفیٰ ایسا شفا یاب کرنے والا ہے، ادھر زبان سے نام لو ادھر اللہ ساری تکلیفیں ختم فرما دیتا ہے۔ اچھا اچھا اتنی محبت؟ کہنے لگے مجھے دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کر اگر کسی سے محبت ہے وہ آمنہ کا لال ہے۔ اور میں نے کہا میرے بھائی یہ صحابہ لوگ کہتے ہیں مشکل میں نبی کو کیوں پکارتے ہو؟ مشکل میں تو اللہ کو پکارو۔ اور میں نے کہا یہ وہابیوں کا طریقہ نہیں، صحابیوں کا طریقہ ہے۔ مشکل میں نبی کو پکارنا کس کا طریقہ ہے؟ صحابیوں کا طریقہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق کا بیٹا ہے، مشکل میں کہا اللہ کو نہیں پکارا بلکہ مشکل میں کہتا یا محمد، اے میرے مصطفیٰ، اتنا زبان سے کہا تو اللہ نے پاؤں کا درد صحیح فرما دیا۔ اور میں نے کہا صحابی مشکل میں نبی کو پکار سکتا ہے تو امتی تو پکارے، تیرا مسئلہ کیوں حل نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر مشکل میں نبی کو پکارنا منع ہوتا تو حضرت عمر اپنے بیٹے سے کہتے کہ بیٹا کبھی بھی نبی کو نہیں پکارنا، یہ شرک ہے، بدعت ہے، مشکل میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ لیکن بیٹے نے پکارا، کسی صحابی نے فتویٰ نہیں لگایا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ مشکل میں مدینے والے کو پکارنا صحابہ کی سنت ہے، صحابہ کی۔ اور ہماری خبر گیری، ہماری مشکل کشائی میرا نبی نہیں کرے گا تو تیرا ابا کرے گا آگے، اور کون کرے گا پھر؟ میرے آقا تو ہمارے مشکل کشا ہے، میرے آقا ہمارے حاجت روا ہیں۔ اور میرا آقا تو بہت بڑی بات ہے، میرے آقا کا بیٹا عبد القادر جیلانی غوث اعظم فرماتے میں مشرق میں ہوں، میرا مرید مغرب میں ہو، اور وہاں سے مجھے آواز دے تو میں وہاں اس کی مدد کر دیتا ہوں۔ میرے نبی کا بیٹا اتنی پاور رکھتا ہے تو پھر میرے مصطفیٰ کی پاور کتنی ہے؟ جہاں سے چاہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتا ہے پسے دیوار سنتے ہیں، وہ ہر اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں، وہ سب کے دلوں کے راز جانتے ہیں، سب کے دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں۔ اس شعر کے ساتھ گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من حب، جس کو جس سے محبت ہوگی بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا۔ سنی طرح امتحان ہے، گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ جس کو جس سے محبت ہے بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا۔
تو میں نے کہا تجھے تو پہلے تو جس شہر میں رہتا ہے اس سخی سے تو بڑی ٹوٹ کر محبت کرتا ہے. جو کرتا ہے وہ بولے باقی اٹھ کے باہر چلا جائے. وہ سخی جس سے تو محبت کرتا ہے تو قیامت میں سخی کے ساتھ ہوگا. میرے نبی نے فرمایا جس کو جس سے محبت ہوگی قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. تجھے سخی سے محبت ہے قیامت میں سخی سے ساتھ ہوگا. تجھے لاہور کے داتا سے محبت ہے قیامت میں لاہور کے داتا کے ساتھ ہوگا. تجھے اجمیر کے خواجہ سے محبت ہے قیامت میں اجمیر کے خواجہ کے ساتھ ہوگا. تجھے پاک پتن کے فرید سے محبت ہے قیامت میں پاک پتن کے فرید کے ساتھ ہوگا. تجھے لاہور کے داتا سے محبت ہے اجمیر کے خواجہ سے محبت ہے. تجھے ابو بکر صدیق سے محبت ہے تو قیامت میں صدیق اکبر کے ساتھ ہوگا. تجھے حضرت عمر سے محبت ہے قیامت میں عمر کے ساتھ ہوگا. تجھے عثمان سے محبت ہے ہاتھ کسی کا نیچے نہیں رہنا چاہیے. تجھے عثمان سے محبت ہے قیامت میں عثمان کے ساتھ ہوگا. تجھے علی سے محبت ہے قیامت میں علی کے ساتھ ہوگا. اور جسے یزید سے محبت ہے قیامت میں یزید کے ساتھ ہوگا. اور جسے حسین سے محبت ہے کل قیامت میں میرے حسین کے ساتھ ہوگا. جس کو جس سے محبت ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. اور یزید والو جاؤ تمہیں یزید مبارک ہے, حسین والو تمہیں حسین مبارک ہے. جس کو یزید سے محبت ہے وہ یزید کے ساتھ ہوگا, جس کو حسین سے محبت. اور ہم تو وہ ہیں کہ ہمیں تو ابو بکر سے بھی محبت ہے. جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہو اس کو لگاؤ ٹیکا بغض صحابہ کا, مارو خبیث کو پکڑ کے کہ جو صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتا ہے بغض پیدا کرتا ہے. صحابہ کرام ہماری جان ہے. بولو صحابہ ہماری جان ہے. اب آؤ گے مصطفیٰ کے بیٹے اور میں نے کہا سننی یہ ہے صحابہ ہماری جان ہے مصطفیٰ کی اولاد ہمارا ایمان ہے. سنی وہ ہوتا ہے جو سب پہ قربان ہے. ہر صحابی یہ نبی ہر صحابی یہ نبی. ہاں حضرت امیر معاویہ ہو یا ابو سفیان ہو جو بھی ہو, ابو سفیان پر تبرہ کرتے ہو لانتی ہو. ابو سفیان وہ ہے جو میرے نبی کا سسر ہے. ام حبیبہ سرکار کی بیوی اس کا باپ ہے. جی ابو سفیان تو جنگ احد میں کافر تھے, سرکار سے لڑنے آئے تھے اور بدبخت جب لڑنے آئے تھے تو بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے. جب ایک بندہ پہلے کفر کی حالت میں تھا بعد میں کلمہ پڑھ کے جب مسلمان ہو گیا تو پچھلی زندگی پڑھنے کی تجھے کس نے اجازت دی ہے؟ اب پچھلی زندگی نہیں دیکھی جائے گی, یہ دیکھا جائے گا میرے نبی کا صحابی ہے یا نہیں ہے. ابو سفیان بھی ابو سفیان بھی ابو سفیان بھی حضرت امیر معاویہ بھی, ہاں سارے میرے نبی کے صحابہ جنتی ہے. اور میرے نبی تو یہ فرماتے ہیں کہ جنت اللہ نے سارے نبیوں پر حرام کر دی اس وقت تک جب تک جنت میں نہ چلا جاؤں. اس وقت تک سب نبیوں پر حرام ہے جنت جب تک میں نہیں جاؤں. اور جنت اس وقت تک ساری امتوں پر حرام ہے جب تک میری امت جنت میں نہ چلی جائے. ہم جیسے سب سے ساری امتوں سے پہلے ہم جنت میں جائیں گے تو ابو بکر باہر رہے گا, کیا عمر عثمان علی باہر رہے گا؟ بے وقوف آدمی, جنت کا افتتاح یہی لوگ کرنے والے ہیں. حضرت عمر کو فرمایا کہ میری جنت کا چراغ ہے یہ. عمر جنت کا چراغ ہے, چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی نا بیٹا. ہاں سارے صحابہ میرے نبی کے ساتھ رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر نسبت رسول کا اللہ تعالی دل سے عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.